السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور جو ہمارے دوست ہیں کچھ جو چیزیں ابھی تو بظاہر آج اعلان ہو گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ندیم انجم صاحب ہی ہوں گے جو آرمی چیف نے ریکمنڈ کیا تھا، لیکن اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایفیکٹو ہوگا 20 نومبر سے، یعنی 19 نومبر تک جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ فیض حمید صاحب کام کرتے رہیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 نومبر تک عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ کوئی چینج نہ کریں، تو اسی بات پہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس بات کی تصدیق ہو چلی کہ نجومی جیت گئے، عمران خان صاحب جیت گئے اور انہوں نے جو ہے 20 نومبر کو کہا ہے کہ وہ آ کے کراچی کے جو کور کمانڈر ہیں وہ چارج لیں گے۔ ندیم انجم صاحب جو ہے وہ 1988 میں آئے تھے، آرمی میں کمیشن حاصل کیا تھا اور ان کو ادھر وزیرستان میں بھی وہ کمانڈ کرتے رہے ہیں اور ایف سی بلوچستان کو بھی وہ کمانڈ کر چکے ہیں۔ پھر دسمبر میں جو ہے وہ آئے تھے، دسمبر 2020 میں کراچی کے کور کمانڈر مقرر ہوئے تھے، تو ابھی ان کو اتنا عرصہ تو نہیں ہوا، 1 سال سے پہلے ہی ان کو جو ہے تبدیل کیا گیا اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن اصل مدعا کیا ہے؟ اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اتنا جو ہے وہ متنازع بنایا گیا اس اپائنٹمنٹ کو۔ کچھ جو لوگ ہیں جو تنقید کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے سویلین اتھارٹی کو اسرٹ کیا اور قانون کو فالو کروایا فوج کو، اور جو ہے اس باقاعدہ سمری پٹ اپ کرائی، 3 نام اس میں پروپوز ہوئے، ان تینوں امیدواروں سے انہوں نے خود ملے، ان کے انٹرویوز کیے اور اس کے بعد جو ہے بالآخر جنرل ندیم انجم صاحب کا جو ہے وہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ شیخ رشید کہہ رہا تھا کہ جمعے تک ہو جائے گا، میں نے کہا تھا جمعے تک نہیں ہوگا، اور 15 نومبر تک میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ نہیں تبدیل ہوگا، اور وہی چیز ہوئی۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ 1.5 مہینہ یعنی کہ 15 دسمبر تک عمران خان اور عثمان بوزدار، ان دونوں کے جو ہے وہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ بہت برا وقت ہے یہ 1.5 مہینے کا ان کے لیے، اور 15 دسمبر تک جو ہے اگر یہ کرا کے کسی طریقے سے اگر نکال جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آگے ان کا راستہ صاف ہے، ستاروں کے علم کے مطابق، نجومیوں کے مطابق۔ اور یہ میسج جو ہے یہ بھی کنوے کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ بھئی ان دنوں میں احتیاط کرنا ہے، لیکن تبدیلی آ سکتی ہے اور دونوں کے لیے جو ہے جھٹکا آ سکتا ہے، سیاسی طور پہ یہ خلفشار رہے گا اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ماننا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان دونوں کے ناموں کے جو تالا ہے اس میں 3 اسٹار، ایک راؤ، شمس اور مریخ کی نحس نظر جو ہے وہ پڑی رہے گی اس عرصے کے دوران۔ تو اس لیے جو لال کتاب ہے ہندی ایسٹرولوجی کا، اس کے حساب سے جو کیلکولیشنز ہیں تو یہ ہیں جو کہ ہمارے دوستوں نے بتائی ہیں ہمیں، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں اور آپ کو الرٹ بھی کرتے ہیں کہ 15 دسمبر تک عثمان بوزدار اور عمران خان کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ اگر نہ ہوئی تو پھر آگے ان کا راستہ صاف ہے، پھر اپنی مدت مکمل کریں گے۔ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے یا کوئی بھی اور وجہ بنتی ہے تو جو کچھ بھی ہونا ہوگا وہ 15 دسمبر تک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر یہ چینج ہوتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے، تو پھر آگے کیا ہے؟ پھر تو نیکسٹ ایئر الیکشن کا لگ رہا ہے ہمیں، تو اس کا ہم نے لاسٹ ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اب صورتحال جو بنے گی تو جو بھی تبدیلی آئے گی تو جو نیا بندہ آئے گا، نیا بندہ آ کر جو ہے وہ اگلے سال الیکشن اناؤنس کرے گا اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی۔ تو اس فارمولے کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ ساری اپوزیشن بھی اس پہ متفق ہے، اور یہ بھی جو ہے جو کرائسس بنے اور خواہ مخواہ کا ایک
گھسیٹا گیا۔ ایک تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان نے سویلین اتھارٹی اسرٹ کی، دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی فوج واحد ادارہ ہے اس ملک کا، اور جس طریقے سے شیخ رشید صاحب بھی کہتے رہے کہ اس کو کنٹراورشل نہیں بنانا چاہیے، اس کی تقرریاں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ڈینٹ تو ڈال دیا انہوں نے۔ اور وہ کہتے ہیں نا جیسے شیشے میں بال تو آ گیا ہے، اختلافات بھلے یہ کہیں کہ سیٹل ہو گئے ہیں، حالانکہ آج بھی بنی گالہ میں میٹنگ تھی اور اس میں آپ نے سنا کہ آرمی چیف سے 1 to 1 میٹنگ ہوئی پہلے عمران خان صاحب کی، جس میں یہ معاملہ طے ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک قومی سلامتی کے حوالے سے بریفنگ ہوئی، اور اس میں جتنے بھی آئی جیز ہیں، چیف سیکریٹریز ہیں، اور جتنے سینئر آرمی افسر تھے، ڈی جی ایم او، آئی جی کے جو ڈی جی تھے آئی بی کے، وہ بھی تھے اس میں، تو سول اور ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ، اور ڈی جی ملٹری آپریشن بھی اس میں تھے، ڈی جی ایم او، تو انہوں نے جو ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کیں، اور اس کا جو آؤٹ کم ہے فی الحال وہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو اس تناظر میں ذرا رکھیں کہ یہ جو ابھی عمران خان صاحب سعودی عرب سے 3 روزہ دورہ کر کے واپس آئے ہیں، تو سعودی عرب کے ذریعے امریکہ نے ان کو ایک چتاونی بھیجی ہے، لاسٹ وارننگ بھیجی ہے، اور ایک الرٹ بھیجا ہے کہ اب دیکھیں گے پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ جو پیغام بھجوایا گیا تھا، اس تناظر میں جو ہے یہ میٹنگ تھی، جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ نے ڈسکس کیا کہ آگے ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اور جس طریقے سے افغانستان کے معاملے میں ڈیولپمنٹ ہوئی، آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی پہلے ملک کے فارن منسٹر ہیں جنہوں نے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ہمراہ دورہ بھی کیا کابل کا، اور ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے بہت ساری مراعات کا اعلان بھی کیا، ویزا ریسٹرکشنز جو ہے وہ ختم کیے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے امریکہ کو اچھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ پاکستان افغانستان کا نیکسٹ ڈور کنٹری ہے، بارڈر کنٹری ہے، تو جو بھی وہاں صورتحال ہوگی، چاہے خراب ہو یا اچھی ہو، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ ڈیفینیٹلی آئے گا۔ تو اب رشیا بھی جس طرح اجلاس انہوں نے بلا رکھا ہے، اور اس میں بھی چائنا بھی جا رہا ہے، پاکستان بھی جا رہا ہے، تو یہ اب جو سسٹم بن رہا ہے، ایک نیا بلاک کھڑا ہو رہا ہے دنیا میں، تو اس سے پاکستان بھی اس بلاک میں اب تک خود کو شامل رکھا ہے۔ تو یہ بات امریکہ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اور جو اس خطے میں امریکن انٹرسٹ ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ان کو، تو اس لیے انہوں نے پاکستان کو ایک لاسٹ وارننگ دی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان حکومت اب امریکہ کے ان چکر میں آئے گی۔ آئی ایم ایف کی جو قسط نہیں مل رہی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور ایف اے ٹی ایف میں جو پاکستان کا ابھی تک گرے لسٹ میں نام رکھنے کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو آگے چل کے جو ہے وہ پرابلم بھی لگے، فائنینشیل پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے پاکستان۔ تو آئی ایم ایف جو ہے مزید کڑی شرائط رکھے گی، تو ان سارے جو مشکل حالات آنے والے ہیں پاکستان کے لیے، تو پاکستان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اس کی تیاری کرے، اور ایسا نہ کہ پھر آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، ٹیکس بڑھا دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، اور عوام کا بھرکس نکال دو۔ تو لٹرلی اس وقت جو ہے کئی لوگ ایسے ملے، بیچارے رو رہے ہیں، حالات سے پریشان ہیں کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو بیٹھ کے کوئی سنجیدہ حل نکالنا چاہیے۔ دوستو، اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔